علماء کو دیکھنا بھی ایک ثواب ہے، بس ایک زیارت کرانے کے لیے اب میں سیدھے اسی سرزمین کے مایناز مفکر زمان اور مفتی اعظم حضرت ہم سب کے مربی محترم حضرت علامہ و مولانا مفتی ثناء اللہ صاحب قاسمی کو مائک پر مدعو کرتا ہوں۔ معذرت چاہتے ہوئے حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں صرف 2 منٹ کے لیے مائک پر تشریف لائیں۔ الحمد لله على صاحب الجمال والكمال والصلاة والسلام على رسول أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خلقت أنا وأبو بكر وعمر من تربة واحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما كان بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، اسٹیج پر تشریف فرما مہمان محترم جناب حضرت علامہ مولانا مفتی سعد النبی صاحب، سعد النجیب صاحب مدد لہ العالی، کافی دیر سے پروگرام تقریباً مغرب کے بعد سے چلا ہوا ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان کرام کے خطابات ہو چکے ہیں۔ میں ایک قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے اور 2 حدیث پڑھی ہے۔ 2 منٹ تو ہو گیا، خطیب نقیب صاحب کے حکم کے مطابق ہو گیا، لیکن حقیقت ہے ابھی مولانا عبداللہ صاحب مدد اللہ نے بہت قیمتی بات بتائی ہے۔ پورا مجمع نہ مفتی ثناء اللہ کی تقریر سننے کے لیے آیا ہے، نہ مفتی نقیب الامین کی سننے آیا ہے، نہ مولانا عبداللہ صاحب کی سننے آیا ہے۔ یہ تو صرف مہمان ہے، محترم کی تقریر سننے کے لیے آیا ہے اور سنے گا، پھر اس کے بعد کھانا ملا تو کھا لیا، وہ چلا جائے گا۔ میں ایک بات اس لیے میں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کی وضاحت میں آپ کو صرف کر دو مختصر طور پر۔ منہا خلقناکم، یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب نکاح پڑھایا جاتا ہے نا۔ دیکھیے کلیم اللہ صاحب ہمارے بہت پرانے ہیں، ہر میت میں جاتے ہیں۔ جب میت کو مٹی دی جاتی ہے تو منہا خلقناکم کا مطلب کیا ہوا کہ اسی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا تھا۔ وفیہا نعیدکم، پھر اسی مٹی سے تجھے دوسری مرتبہ اسی مٹی میں دفن کیا جا رہا ہے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، پھر دوسری مرتبہ آخر میں اسی مٹی سے تجھے اٹھایا جائے گا۔ ایک بات ہو گئی۔ زندگی میں بہت سے مسائل ہیں جو لوگ جانتے ہیں، عوام بھی جانتی ہے۔ مرنے والے مسائل اور موت کے مسائل، جا کنی کے مسائل اکثر و بیشتر کدی کے بعد پیش ہوتے ہیں۔ لوگوں کو ان مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے غلطی کر جاتے ہیں۔ آج بھی آپ قبرستان میں جا کر دیکھیں گے، جب کہ میت کو مٹی ڈالی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تعجب کا بات ہے، جبکہ آپ 1400 سال پہلے سے اور قرآن پاک میں اللہ نے کہہ دیا کہ ایک دعا پڑھو، اور نبی نے بتا دیا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 اجلے مٹی 3 آیت پڑھ کے ڈال دیجئے اور حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلقت انا وابو بکر وعمر من تربۃ واحد۔ تربت کے معنی مٹی کے ہیں، اس بات کو کان کھول کے سن لیں۔ تربت کے معنی مٹی کے ہیں کہ اللہ نے مجھے
بکر صدیق کو، عمر فاروق کو ایک مٹی سے پیدا کیا۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو، ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو ایک مٹی سے تینوں کو پیدا کیا۔ ابھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے، وہ کہاں ہے؟ کلیم اللہ صاحب بتا سکیں کہاں ہے؟ جی مدینہ میں ہے نا؟ وہ مدینہ کون سی جگہ ہے؟ جی جس مٹی سے آپ پیدا ہوئے تھے اسی مٹی، وہ مٹی کہاں کی ہے؟ مدینہ طیبہ، جہاں دفن ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ اس لیے میں حدیث میں نے پڑھی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آرام فرمائے، ریاض الجنہ کے اندر آپ کا روضہ اقدس ہے، اور فرمایا اللہ کے حبیب نے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اور ابو بکر صدیق بھی جنت میں ہے اور حضرت عمر بھی جنت میں ہے۔ دوسری ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کا ترجمہ آپ سماعت کر لیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احکامات میت کے سلسلے میں تفصیلی بات آپ کو بتائی ہے۔ بخاری سے لے کر تمام حدیث کی کتابوں میں یہ مسائل آپ کو ملیں گی۔ اس مسائل کو مستحضر رکھنا چاہیے۔ ہمارے مصنف دورہ یا مصنف وقت مسائل حج و عمرہ حضرت مولانا سید ابو داؤد صاحب کی ایک رسالہ میں دستیاب ہوا، اس میں کچھ ترمیم اور اس کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی اس کا مطالعہ کیا، مولانا کی غلطی کبھی میں نہیں کہہ سکتا، وہ تو ہمارے مربیوں کے مربی ہیں، لیکن اکثر کتابت کرنے والے، کمپیوٹر چلانے والے مطلب کو مطلب کر دیتے ہیں، اب کہیں کچھ کر دیتے ہیں۔ میری ایک کتاب شائع ہوئی، کتاب حضرت عظمت عمر فاروق اعظم، کم از کم 70 جگہ اس کاتب نے غلطی کی، 70 جگہ۔ اب بتائیے، ہم نے توقع بھروسہ کر کے دیا کہ مولانا ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، اور صحیح کتاب کو لکھ کر شائع کر دیں گے، 70 جگہ انہوں نے غلطی کی۔ اس لیے بہرحال میں اپنی تقریر کو ہی بند کرتا ہوں اور نقیب جلسہ کی سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے 2 منٹ کا وقت دیا تھا، تقریباً 3 منٹ ہو چکی ہے۔ بہرحال اس لیے میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ وہ جلسہ جہاں حضرت امیر جماعت تبلیغ حضرت مولانا سید ابو داؤد صاحب تشریف لائے ہیں، ان کی بات لازمی ہے، ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیرا و حسن الجزاء۔